بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ باجرے کی روٹی کھاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھا کرنے سے نحوست آتی ہے۔ انگور اور نمک لگا کر کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ڈپریشن کی وجہ سے ایک انسان معمولی سے 3-4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ کھانے کے بعد ہمارے بدن میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہم کو نیند آنے لگتی ہے۔ ہاتھ سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی میں ڈبو دیں۔ ہچکی کو بند کرنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو اتار کر پہن کے تیل سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ غسل خانے کے اندر زنگ کے داغ پڑ جائیں تو کپڑے کو سرکے میں بھگو کر فرش یا بیسن پر خوب رگڑو، داغ دور ہو جائیں گے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کریں، دانت چمک اٹھیں گے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ارید کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے نیمبو کے رس کو چہرے پر لگا دیں، تقریباً آدھا گھنٹہ تک چہرے کو دھو لیں۔ نیمبو پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برتن پر رگڑ دو، چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو بندہ زیادہ پیدل سفر کرتا ہو اس کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے پی لیا کرو، موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ صلح کرتے وقت پرانی باتوں کو مت دہرائیں ورنہ جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کا ضرور بولیں تاکہ عمر بھر کے لیے ان کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ پانی پی کر پیشاب کرو، مثانہ قوی ہوتا ہے۔ جو پانی دھوپ سے گرم ہو جائے اس کے استعمال سے پرس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ امراض گروہ میں انگور بے حد فائدہ مند ہے اور یہ سخت زکام میں آرام پہنچاتے ہیں۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بیٹھا کر پانی پلاؤ اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دو۔ مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کرو۔ کالا لباس بہت کم پہنا کرو، کالا لباس بندے کو جلدی برا کر دیتا ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پہنا کرو، رنگ خوبصورت اور جلد نرم رہے گی۔ نمکین پانی سے نہانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ گندم کی آٹے میں سونف شامل کر کے کھاؤ، بڑھاپا نہیں آتا۔ بدن پر خارش ہو تو تیلوں کے تیل کی مالش کرو۔ چہرے پر داغ ہیں تو کھیرے کاٹ کر مسل دو۔ بال سفید ہیں تو سرسوں کے تیل کے اندر پیاز جلا کر لگاؤ۔ سورۃ الرحمن شریف دن میں 2 بار سنا، روزانہ 2 قطرے لیمبو کے پانی میں ڈال کر پیا کرو، معدے کی صحت برقرار رہے گی۔ حاملہ عورت ناشتے میں سبزی کا سالن کھایا کرے، بچہ ڈاگ کا تیز پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ بکرے کا گوشت کھاؤ، بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے سویا کرو، گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی خراب کر دیتی ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے
اندھے لوگ کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نیار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ جو خواتین بیٹھ کر جھاڑو لگائے ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ سوتے وقت لائٹ بند کر کے سویا کرو، بدن اور دماغ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی پر سر پر لگاؤ، بال نہیں گرتے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھایا کرو، یہ گردوں کو گرم رکھے گا اور سردی دور کرے گا۔ انڈا ابال کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھاؤ ورنہ دمہ اور متلی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ 5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت بہا میں اضافے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا چاہیے۔ خواب میں سفر کرنا کاروباری کی علامت ہے۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ملا کر لگاؤ۔ ہاتھ اور چہرہ گورا کرنا ہے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ اونٹ کالے ہیں تو توری کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھونے سے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ ہمدردی ایسی زبان ہے جس سے بہرے بھی سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ روزانہ ایک سیب کھاؤ، دماغ تیز ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لیا کرو۔ نہانے کے بعد گلاب کرے کے ایلو ویرا میں تھوڑا سا ڈال کر مکس کر لو اور چہرے پر لگاؤ، چہرہ نکھر جائے گا۔ شکرقندی کا استعمال کرو، یہ چہرہ صاف رکھتی ہے۔ مریض کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ جو عورت کم نظر آنا چاہتی ہے وہ رات کو سوتے وقت چلگوزہ کھا لیا کرے، چند دنوں میں جوان دکھائی دینے لگے گی۔ یا سلام 101 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لینے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ تکلیف میں تڑپتے ہوئے علاج کا ہلدی ہے، وہ چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ اپنے دماغوں میں سے تندرست رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند روزانہ ضرور لیں۔ عورت کو حمل نہ ٹھہرانے کا مسئلہ ہو تو لیموں اور کھیرا استعمال کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کرو۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے داغ پڑ جاتے ہیں تو ایک کیرا مسل دیں۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی گاجر کھاؤ۔ جو عورتیں خود کو جوان رکھنا چاہتی ہیں وہ نیار منہ بادام استعمال کریں۔ چہرے پر جھریاں ہے تو لیمبو کا چھلکا مسل دو۔ اونٹ کالے رکھنے ہیں تو مکھن لگایا کرو۔ اونٹ جوانی واپس لانی ہے تو اخروٹ کھاؤ۔ گنے کا رس نزلہ زکام اور گلے کی سوزش سے بچاتا ہے۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کریں، اس سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ چاول کا زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو تو تھوڑا کھاؤ، کثرت سے کھانا نہ کھاؤ۔ سونے سے پہلے فوراً کھانے سے پرہیز کرو۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ انار نظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کرو۔ ہفتے میں دور دراز رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد
دماغ کو جوڑوں اتنا کے تیز درد کا کرنا مسئلہ ہے نہیں ہوتا۔ کہ کوئی کھجور بات بھولے کھانے سے نہیں، کبھی تو سورج نفسیاتی مکھی کے تیل سے کمزوری ماتھے پر مالش نہیں کرو۔ ہوتی۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔